السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں مس عارفہ آپ سے مخاطب ہوں اور ہم اردو کی کتاب کے حصہ نظم سے اپنے سلیبس کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نظم کسے کہتے ہیں۔ اشعار کا ایک ایسا مجموعہ جس میں ایک مرکزی خیال ہو، اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی کوئی حیت مقرر ہوتی ہے۔ اسی طرح شعر کیا ہے؟ شعر چند بامانی الفاظ پر مشتمل مصروں یا کلام کو کہتے ہیں۔ ہر شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ پہلا مصرع مصرع اولیٰ اور دوسرا مصرع ثانی کہلاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا میرا عنوان ہے حمد، اور سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ اسٹوڈنٹس، یہ جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا بہترین شاہکار ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور اس کی ہر شے سے اللہ کی قدرت جھلکتی ہے۔ زمین و آسمان ہوں یا سورج چاند ستارے، چرند پرند ہوں یا رنگ برنگے پھول، اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بقول شاعر، بنائے اپنی قدرت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ اسٹوڈنٹس، تشریحات سمجھانے سے قبل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے حوالہ نظم و شاعر ہونا چاہیے، یعنی شاعر کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ یہ ہندوستان میں 1844 میں پیدا ہوئے۔ اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کی ذہنی سطح پر آ کر سادہ اور آسان شاعری کی۔ ان کی شاعری اصلاحی ہے اور یہ جو نظم حمد ہے یہ ان کی کلیات اسماعیل سے ماخوذ ہے۔ ان کی وفات 1917 میں ہوئی۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم تشریحات کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 جو آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے۔ پہلا شعر کچھ یوں ہے: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ بچوں، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو اس کائنات کا خالق ہے، تو ہی معبود برحق ہے، کوئی تیرے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا وجود نہ ہوتا تو اس کائنات کا وجود بھی ناپید تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہیں اور برتر و اعلیٰ ہیں۔ ہر شے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پہاڑوں کی بلندی ہو یا سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک ہو یا ستاروں کی چمک، دریاؤں کی روانی ہو یا انسان کی جوانی، یہ حسن، یہ دلکشی، یہ نظارے سب اللہ تعالیٰ ہی کے دم سے ہیں۔ اب ہم دوسرا شعر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسرا شعر بیٹے کچھ یوں ہے: تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ یہاں پر بیٹے آپ کو پہلے بتاتی چلوں کہ تصور کا میننگ ہوتا ہے خیال یا دھیان۔ اسی طرح اسی شعر میں موجود ہے لفظ محال۔ محال مشکل یا دشوار کو کہتے ہیں۔ اس کے مصرع ثانی میں آ جائیے:
اس میں لفظ ہے سکت، سکت طاقت کو کہتے ہیں، اور اسی شعر کا جو آخری لفظ ہے وہ ہے مجال، مجال ہمت کو کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر بیٹے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ انسان اللہ کے بارے میں جتنا بھی غور و فکر کرتا ہے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ کا تصور انسان کے احاطہ خیال اور احاطہ عقل سے بالا ہے۔ اللہ کی ذات ہماری سوچ اور خیال سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ہماری سوچ اور سمجھ بہت محدود ہے، اور کسی جن و انس میں اتنی ہمت اور مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی حتمی نقطہ بیان کر سکیں۔ اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے، کیسا ہوگا، یہ تمام چیزیں انسان بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی یوں کہا جائے مختصراً کہ انسان اللہ کی بڑائی اور خوبیاں بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کس طرح تو خیال میں آئے جب کہ بالائے ہر خیال ہے تو۔ اسی طرح شعر نمبر 3 بیٹے کچھ یوں ہے، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ کھپت کیا کس کو کہیں گے؟ استعمال میں آ جانا، کسی چیز کا استعمال میں آ جانا کھپت کہلائے گی۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کاریگری ہر شے سے عیاں ہے۔ یہاں شاعر ہمارے سروں پر موجود خوبصورت نیلے آسمان کو چھت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جس طرح چھت تلے پورا گھر سمایا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح آسمان کے نیچے یہ پوری دنیا سمائی ہوئی ہے۔ بیٹے دیکھیں کہ گھر کی چھت کو تو ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا اور وسیع آسمان ہے، یہ بغیر کسی سہارے کے صدیوں سے ہمارے سر پر چھت کی طرح تنا ہوا ہے، اور اللہ نے سورج، چاند، ستارے اس آسمان کو سجانے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ ہماری دنیا اور یہ ساری کائنات اس آسمان کے نیچے سمائی ہوئی ہے۔ یہ اتنی عظیم کائنات کی تخلیق کرنے والا اور اس خوبصورت نیلے چھت کو بنانے والا خود کتنا بڑا ہوگا۔ بقول شاعر، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ جی بیٹے، اس کے ساتھ ہی ہم شعر نمبر 4 پر آتے ہیں۔ شعر نمبر 4 کچھ یوں ہے، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے۔ اس شعر میں بیٹے شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے بنائے ہوئے اجسام فلکی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے اور اس کو سجانے میں اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ اس سے بہت ہی خوبصورت اور چمکتے ستارے بنائے ہیں جو رات کو چمکتے ہیں لیکن دن میں نظر نہیں آتے ہیں، اور یہ اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے راستے مقرر کر دیے ہیں، اور یہ اپنے مدار میں ہی گردش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ستارے نہ صرف اپنی روشنی سے دنیا کو منور کرتے ہیں بلکہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم شعر نمبر 5 پہ آتے ہیں۔ شعر نمبر 5 کچھ یوں ہے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ بن تیل سے کیا مراد ہے؟ بغیر تیل کے۔ یہاں پر شاعر بیٹے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور اسے بڑی ہی خوبصورتی سے سجایا ہے۔ رات کے اندھیرے میں چمکتے ستارے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ نے انہیں روشن کیا ہے اور اس کے لیے کوئی تیل نہیں جلانا پڑتا،
لیکن اگر ہم زمین پر دیکھیں تو بنا تیل کے چراغ روشن کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی یہ تمام کائنات اور اس میں موجود جتنی بھی اشیاء ہیں یہ سب اللہ کی طاقت کے آگے بے بس ہیں۔ بقول شاعر، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اسی طرح بیٹے اب ہم شعر نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں۔ شعر نمبر 6 کچھ یوں ہے: یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ یہاں لالو گوہر سے مراد بیٹے ہیرے جواہرات ہیں۔ یہ وہ ہیرے جواہرات نہیں ہیں جو کوئی قیمتی نایاب پتھر ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو شاعر ہیں وہ لالو گوہر کو ستاروں اور سیاروں کے لیے استعارہ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس شعر میں اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی عظمت کی واضح دلیل ہے۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر ٹم ٹم کرتے ہوئے یہ ننھے منھے ستارے اکثر زمین سے بھی بڑے ہیں، اور اکثر تو سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں، لیکن ہماری زمین سے چونکہ یہ بہت طویل فاصلے پر ہیں، اس وجہ سے یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے اجسام فلکی خلا میں تیر رہے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب شعر نمبر 7 کچھ یوں ہے: یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ باہم کس کو کہیں گے؟ باہم کہیں گے آپس میں۔ تو شعر نمبر 7 میں جو شاعر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام اجسام فلکی جو آسمان پر بکھرے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں الگ الگ مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ ان کے راستے جدا ہیں، لیکن یہ تمام اجسام آپس میں ایک تعلق کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، گویا ایک زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان کا آپس میں باہمی ربط بہت پختہ ہے۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان اجسام فلکی کے درمیان کشش یا ربط کمزور نہیں ہوا۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام اجسام ایک قانون کے تحت، ایک اصول کے تحت کائنات میں اپنے اپنے دائرے میں ایک ضابطے کے ذریعے بندھے ہوئے ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب ہم شعر نمبر 8 پہ آتے ہیں۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ یہاں کشش باہمی سے بیٹے مراد ہے آپس میں جڑے رہنے کی قوت، اور خلل کسے کہیں گے؟ خلل کہیں گے رکاوٹ کو۔ اس شعر میں شاعر اجسام فلکی کے مابین کشش کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تمام ستارے اور سیارے جس زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں، سائنس اسے کشش ثقل کا نام دیتی ہے۔ کشش ثقل بیٹے کیا ہوتی ہے؟ زمین جس کشش کے ساتھ اشیاء کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے وہ کشش ثقل ہے۔ یہ کشش ہی اجسام فلکی کو اپنے مدار میں قائم و دائم رکھتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشش تمام ستاروں اور سیاروں کے درمیان رابطہ بحال رکھتی ہے اور انہیں اپنے مقام سے ہٹنے نہیں دیتی۔ یہ کشش بیٹے متوازن ہوتی ہے اور اس میں کبھی کوئی خرابی یا کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تمام ستارے اور سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور نتیجتاً پھر وہی ہوگا، شاید وہی دن قیامت کا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔
اب ہم شعر نمبر 9 یعنی اپنے آخری شعر پر آتے ہیں. وہ شعر کچھ یوں ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک. یہاں بیٹے آئین ایجاد سے مراد ہے تخلیق کا اصول یا بننے کا قاعدہ. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات کا سارا نظام جس میں سورج، چاند، ستارے، سیارے اور زمین شامل ہے، ان سب کی تخلیق کا اصول ایک ہی ہے. یہ ایک ہی استاد کی کاریگری ہے جو ہمیں مختلف صورتوں میں نظر آتی ہے، اور وہ استاد اللہ تعالیٰ ہے جو واحد بھی ہے اور یکتا بھی. وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کی ہستی لازوال ہے، لا فانی ہے، لا محدود ہے. یہ تمام کائنات اسی کے حکم سے قائم و دائم ہے. امید ہے کہ آپ کو اشعار کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.